بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ تو انسان بنا رہا ہے، انسان بنانے کی حکمت کیا ہے۔ اب انہیں انسان کی فضیلت کا پتہ چل گیا، انسان کی پیدائش کی حکمت فرشتوں کو معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ معلم یہ پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف علم کی نسبت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن رب العالمین کو معلم نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں فرشتوں کو انسان کی پیدائش کی حکمت پتہ چل گئی، اس لیے اب انہوں نے اعتراف کیا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تو انہیں ان اشیاء کے نام بتا دے، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی کرے گا، انسان خون ریزی کرے گا، فرشتوں نے یہ بات ظاہر کی تھی۔ اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق تو ہم ہیں، کیونکہ ہم تسبیح بہت کرتے ہیں، تحمید بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنا رہا ہے۔ تو یہ ان کی چھپی ہوئی بات تھی جو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ تو آیت سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور عالم روحانی اور عالم جسمانی کا مجموعہ بنا کے بھیجا ہے، اور فرشتوں کے لیے کمالات کے حصول کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف ہے۔ اور فرشتے جب سجدہ کریں گے تو اپنا مقولہ اتجعل فیہا، اس کی معذرت بھی ہو جائے گی کہ اللہ تو اسے کیوں بنا رہا ہے، تو اس کی معذرت بھی ہو جائے گی۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کے طور پر یہ سمجھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ شیطان نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا۔
اس جیسا انتہائی عبادت گزار، فرشتوں کا استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا، اس نے سمجھا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، کہ میں تو فرشتوں کا استاد ہوں، میں تو مقربین کا سردار ہوں، میں ایک انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اسے اپنے اس باطل عقیدے اور حکم الہی سے انکار اور نبی کی تعظیم سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایک دو جگہ نہیں، 7 صورتوں میں، یعنی کثرت کے ساتھ ایک واقعے کو بار بار بیان کرنا، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ تکبر ایک بری چیز ہے، جھک جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی ادب کے دائرے میں رہ کر انسان زندگی گزارے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سجدے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سجدے کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سجدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ اور دوسرا ہے تعظیم کا سجدہ، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کرنا، اور تعظیم کا سجدہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہو، اس کا ادب مقصود ہو، اس کی تعظیم کے طور پر اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ دوسری بات، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو جناب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرے گا تو وہ حرام کام کر رہا ہے۔ تیسری بات، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا سجدہ کیا تھا؟ عبادت کا سجدہ کیا تھا؟ نہیں، فرشتے تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ سجدہ ایسا تھا کہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھی، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں بھی زمین پر ہوتے ہیں، گھٹنے زمین پر، دونوں ہاتھ زمین پر، پھر ہماری پیشانی بھی زمین پر، اور سجدہ اس کو کہتے ہیں۔ گردن جھکا لینا، سر جھکا لینا اس کو سجدہ نہیں کہتے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ہماری یہ پیشانی کی ہڈی، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ جھکے نہیں فقط، بلکہ انہوں نے وہ عین سجدہ کیا جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، تو ان کا یہ سر جھکانا صرف نہیں تھا۔ چوتھی بات، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے ان کی تعظیم کے طور پر، لیکن شریعت محمدی میں کسی کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ ہماری شریعت میں تعظیم کے طور پر سجدہ عبادت تو کسی کو کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اللہ کو کریں گے، عبادت کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کر سکتے، لہذا کسی بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی حرام، کسی پیر کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی حرام، کسی اللہ کے ولی کی مزار کے سامنے سجدہ کرنا تعظیمی سجدہ یہ بھی حرام ہے۔ تعظیمی سجدے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ان پر حرام ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں، تو تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں کسی کو جائز نہیں ہے۔ سر جھکانا، گردن جھکانا، اپنے آپ کو کچھ جھکا دینا، جس طرح شاگرد استاد کو سجدہ کرتے ہوئے اس کی گردن جھک جاتی ہے، با ادب بیٹا جب والد یا والدہ کے سامنے آ کر کوئی بات کرتا ہے یا دور سے آ کر ملاقات کرتا ہے تو ان کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اس کو سجدہ نہیں کہا جاتا، یہ ادب کے طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ کرنا جائز ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
شیطان کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کا سردار تھا۔ دیکھو تکبر نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، تکبر نے اس کو کفر کی گہرائی تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہم سب کو تکبر سے بچنا چاہیے، اکڑ سے نہیں، عاجزی کی دولت اختیار کرنی چاہیے، ادب کی دولت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اور حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی سب مجھ سے نیچے، اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو عذاب پہنچے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر جیسی موذی مرض سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کی دولت اختیار عطا فرمائے، اور ادب کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔